السلام علیکم. ہم پڑھتے ہیں کہ پیسہ کیا ہے, پیسے کی زر کی کہانی کیا ہے, کس طرح ایوالو ہوا اور کس طرح دنیا میں مزید ایوالو ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے ہم اپنا پہلا جو مین ماڈیول ہے ہسٹری آف منی کا وہ شروع کرتے ہیں. دی انٹروڈکشن ٹو بلاک چین کورس سے اور ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری آف منی. اگین میرا فیوریٹ کیریکٹر ہے کنگ فو پانڈا میں گوٹ. اسے شروع کرتے ہیں. She says, your story may not have such a happy beginning, but that you doesn't make you who you are. It is the rest of it, who you choose to be. بہت ساری چیزوں میں جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو بہت زیادہ اعتراضات, اختلافات, مختلف رائے پائی جاتی ہیں, لیکن آگے جاتے رہتے ہیں تو دنیا اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. شروع میں آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم نے بات کی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی کہ جب کاغذی نوٹ آئے تو اس کی مخالفت ہوئی, ہوائی جہازوں کی مخالفت ہوئی, کاغذی جو پریس آیا پرنٹنگ پریس اس کی مخالفت ہوئی, لاؤڈ اسپیکر کی مخالفت ہوئی, باقی ٹیکنالوجی کی مخالفت ہوئی. آج بھی پاکستان میں شاید آپ کو یقین نہ ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو کمپیوٹر سائنس پڑھا رہی ہیں اور وہ فیس بک کے اوپر بچوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ فیس بک یوز کر سکیں یا سوشل میڈیا یوز کر سکیں, اور بڑی حد تک اس کو ناجائز قرار دیتی ہیں. تو ہم ہسٹری آف منی کو پڑھتے ہیں کہ شروع میں کہاں سے شروع ہوا. یہ ہم ہسٹری ریوائز جو بات کر رہے ہیں یہ 30,000 سالوں کی ہسٹری کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ 30,000 سالوں میں کیا ہوا. 30,000 سال پہلے تک ہم لوگ ایک بڑی خانہ بدوش جیسی زندگیاں گزارتے تھے. کوئی زیادہ خواہشیں بھی نہیں ہوتی تھی, زیادہ مال و اسباب بھی نہیں ہوتے تھے, زیادہ چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی. تھوڑے سے ٹول, تھوڑے سے بہت کپڑے, ایک آدھ کوئی برتن کا سامان وہ اٹھا کے لادے چلے جاتے تھے. کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, کہیں سردی آ گئی تو کسی گرم علاقے میں چلے گئے, کہیں گرمی آ گئی تو کہیں اور چلے گئے, کبھی دریا کے پاس چلے گئے, کبھی دریا کے اس پار چلے گئے. تھوڑے سے لوگ تھے, دنیا میں اتنی زیادہ کوئی آبادی تھی نہیں. آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور جب مکہ کے اندر تھے, نبوت کا اعلان کیا, اس وقت پوری دنیا کی تعداد میں لوگوں کی تعداد پاکستان کی حالیہ پاپولیشن سے بھی کم تھی. اس وقت پوری دنیا میں صرف 17 کروڑ لوگ تھے, اور آج پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے 20-21 کروڑ لوگ موجود ہیں. تو یہ تھوڑے سے لوگ تھے جن کی تعداد پوری دنیا کے اندر کچھ لاکھوں کے اندر تھی. دیٹس اٹ, 1 کروڑ بھی نہیں ہوگی 30,000 سال پہلے. اور یہ لوگ بڑی خانہ بدوش قسم کی زندگی یوز کرتے تھے. 2-4 ٹولز, ایک آدھ کوئی چھری, کوئی چمچ, 2-4 کوئی برتن, تھوڑے بہت کپڑے, اور یہ اتنا سامان ہوتا تھا جو بندہ خود اٹھا سکے, اور یہ ادھر سے ادھر خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے. بہت لمیٹڈ پوزیشنز تھیں, تھوڑے سے کپڑے تھے, تھوڑا بہت کوئی جوتے, 2-4 ٹولز اور بس. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو بارٹر کرتا تھا, جس کو بارٹر ایکسچینج کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ خانہ بدوش ہیں, آپ اپنے ٹرائب قبیلے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, آپ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے برتن کو اچھا بنایا ہوا ہے کھانے کا جس میں کھانا آرام سے پک سکتا ہے, یا چھری کوئی بہت اچھی طریقے سے جس سے جانور اچھی طرح ذبح ہو سکتا ہے, اس کی کھال اتار سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے کوئی کلوتھ بنایا ہوا, کوئی کمبل بنایا ہوا ہوگا, کوئی کپڑا بنایا ہوا ہوگا, یا کوئی اور چیز بنائی ہوئی ہوگی اون سے یا کسی اور چیز سے. آپ یہ چیز اسے دیکھ کے اسے وہ چیز لے لیں گے. کاؤنٹنگ کا کوئی کنسیپٹ تھا نہیں کہ 1 2 3 کیا ہے, اور کرنسی باقی چیز کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو آپ عمومی طور پہ دے دیا کرتے تھے, ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لیا کرتے تھے, اور یہاں سے بارٹرنگ کا پروسیس شروع ہوا. آپ کسی اور قبیلے کے ٹرائب کے پاس سے گزرتے تھے, اپنی کچھ چیزیں اس کو دے دیتے تھے, اس کی چیزیں آپ اسے واپس اس کے بدلے میں لے لیتے تھے. منی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, اس پر کوئی لیگل ٹینڈر نہیں تھا. ویلتھ جو ہے جسے وہاں سمجھتے ہیں دولت, کوئی اون نہیں کی جاتی تھی. ہم یہ نہیں کہتے تھے فلاں بندہ اتنا دولت مند ہے, اتنا امیر ہے, فلاں بندہ اتنا غریب ہے. سب کا حال تقریباً ایک جیسا ہی تھا. لوگوں کی بہت مخصوص لمیٹڈ ڈیزائرز تھیں, اور ایک کمیونل لیونگ کے اندر لوگ رہتے تھے. آس پاس میں ہر چیز کے اندر سب لوگوں کا ساجھا ہوتا تھا. اس کے بعد گرید یا لالچ, کمپٹیٹیونیس انسان کی شاید سرشت کے اندر موجود ہے. تو ایک کمپٹیٹیونیس آئی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہو, کیا میرے پاس جو چیز کی اونرشپ ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہو, کیا میرے پاس جو گائے بکریاں ہیں وہ کسی اور سے زیادہ ہو. اور یہاں سے یہ گریڈ انسانوں کے اندر آنا شروع ہو گئی. لوگوں کے پاس مختلف قسم کی اسکلس تھی. مثال کے طور پہ کوئی شخص کپڑے اچھے بن سکتا تھا, تو کوئی اون سے کوئی چیز اچھی بن سکتا تھا, کوئی چھریاں اچھی بنا سکتا تھا, تو کوئی کسی چیز کو پالش اچھی طرح کر سکتا تھا. پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ جو میری اسکل ہے, یہ میری والی جو اسکل ہے یہ باقی لوگوں کی اسکل سے زیادہ ممتاز یا زیادہ اچھی ہے. مثال کے طور پہ کپڑا تو ہر کوئی بن سکتا ہے, لیکن چھریاں بنانے والے پورے قبیلے میں صرف 4 لوگ ہیں. یا مثال کے طور پہ جھاڑو اور صفائی تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن جیسا کھانا میں بناتا ہوں ویسا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا. یا باقی کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن شکار کے لیے جو تیر میں بنا سکتا ہوں وہ نہیں بنا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری پے زیادہ ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں طریقہ آج تک رائج ہے, اگر میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں اور ایک شخص کو گاڑی چلانا آتی ہے تو اسکل دونوں کے پاس ہے. میرے پاس بھی ایک اسکل ہے, اس کے پاس بھی ایک اسکل ہے, لیکن گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی تنخواہ ڈیٹا سائنٹسٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوگی, کیونکہ جو ڈیٹا سائنٹسٹ والی اسکلز ہے یہ کم لوگوں کو آتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی طرح سمپل سا رول ہے, اور اس کو سیکھنا بہت مشکل ہے بجائے اس کے جتنی دیر میں آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا
کہ یہ الگ الگ ہمارے پاس جو اونرشپ تھی کموڈیٹیز کی اور اسکلس کی، اس کی وجہ سے ہمیں میوچل ٹرانزیکشنز کرنی پڑتی تھیں. خیر لوگ بارٹرنگ کے اوپر چلتے رہے اور 20,000 سال کو ایسے چلے گئے. پوری کی پوری آئس ایج جو تھی وہ اس کے ساتھ ہی بارٹرنگ میں گزر گئی. بارٹرنگ کا سسٹم یہ آج تک چل رہا ہے. دیکھیے ایک تو ہم اپنی جنرل لائف کے اندر بارٹرنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ شادی میں کسی کو گفٹ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ گھروں کے اندر انہوں نے ایک رجسٹر بنا کے کاپی بنا لی جاتی ہے کہ فلاں کی شادی ہوئی تھی، فلاں نے ہم کو کیا دیا اور اس کے جواب میں ہم فلاں کو کیا دیں گے. اسی طریقے سے ہم کسی سے اگر کوئی گفٹ دیتے ہیں تو ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم گئے، ہم نے فلاں کے گھر پہ اتنی عیدی دی، جواب میں وہ ہمارے بچوں کو اتنی عیدی دے. تو سب سب کانشیس لیول کے اوپر ہمارے مائنڈ میں آج تک یہ بارٹرنگ کا کنسیپٹ تو موجود ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو کیا دے رہے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں کیا مل رہا ہے. ہم کسی شخص کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں، جواب میں ہم اس سے پیسے چاہتے ہیں. ہم کسی شخص کو کچھ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں کوئی اور جنس کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہم اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں. ایران میں کیونکہ بہت ساری انٹرنیشنل سیکشنز لگی ہوئی ہیں تو ایران اپنی بہت زیادہ جو درآمدات اور برآمدات کرتا ہے وہ بارٹرنگ کے تحت ہی کرتا ہے. لوگ اس کو چاول دیتے ہیں اور اس سے جواب میں تیل لے لیتے ہیں، اور دوسرے ملک اس کو پیاز دیتے ہیں، پیاز کے جواب میں اس سے تیل لے لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایران اپنا تیل باقی ملکوں کو بیچ پاتا ہے. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے، اس لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ہسٹری آف منی کی. ہسٹری آف منی میں ہم نے دیکھا کہ 30,000 سال سے لوگ مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرتے آئے. شروع میں کوئی منی کا کوئی کنسیپٹ تھا نہیں ہمارے پاس. لوگ کھانا بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کرتے تھے، اور جب وہاں جاتے تھے تو اپنی بنائی ہوئی اجناس کو، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو باقی لوگوں کی کسی اجناس اور چیزوں سے بدل لیا کرتے تھے. مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بارٹرنگ شروع کر دی. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کسی اور شخص کو وہ چیز دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ چیز اس سے لے لیتے ہیں. آپ اس کو چھریاں دے دیں گے، اس سے آپ کوئی لیدر کی بنی ہوئی کوئی کپڑے لے لیں گے، کوئی جیکٹ لے لیں گے، کوئی اور چیز لے لیں گے. اور اس طرح بارٹرنگ سے دنیا چلتی رہی، اور بارٹرنگ کا کنسیپٹ آج تک دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے. ایران کیونکہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا انٹرنیشنل سیکشنز کی وجہ سے، تو بارٹرنگ کی وجہ سے بہت ساری اجناس باقی ملکوں سے لے لیتا ہے. پیاز لے لیتا ہے، چاول لے لیتا ہے، کوئی الیکٹرانکس لے لیتا ہے، کوئی اور چیز لے لیتا ہے. اور یہ بارٹرنگ ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر آج تک موجود ہے. ہم کسی شخص کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کسی شخص سے کوئی فیور کرتے ہیں، تو جواب میں ہم سملر قسم کی فیور اس سے واپس چاہ بھی رہے ہوتے ہیں. اسی لیکچر کو آگے کنٹینیو کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.